اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ اس عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج اردو گرامر میں ہم جملہ اسمیہ کے حوالے سے مختصر طور پر پڑھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ سے مراد کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں آپ اس کی تعریف ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جس جملے کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو، یعنی جس جملے کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو اور ساتھ فعل ناقص آئے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مختصر تعریف آپ نے ملاحظہ کی کہ جس جملے کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو اور ساتھ فعل ناقص آئے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مثلا آپ یہاں مثال ملاحظہ کر سکتے ہیں، اجمل محنتی ہیں، اجمل محنتی ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ اسی طرح یہ جملہ حذیفہ بیمار ہے، یہاں آپ دیکھیں اجمل یہ مسند الیہ ہے، اور اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ مسند الیہ سے مراد کیا ہے، یعنی جس چیز یا شخص کے بارے میں کچھ بتایا جائے اسی شخص یا چیز کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اجمل مسند الیہ ہے اور محنتی ہے یہ مسند ہے، یعنی جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ اسی طرح حذیفہ یہاں دیکھیں یہ مسند الیہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، اور جو کچھ کہا گیا ہے بیمار ہے یہ کیا ہے، مسند ہے۔ تو اس جملے میں حذیفہ مسند الیہ ہے اور بیمار ہے یہ مسند ہے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء اس طرح ہوتے ہیں، مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ اوپر کی مثال میں اب دیکھیے، اجمل یہ مبتدا ہے، محنتی یہ خبر ہے، اور ہے کیا ہے، فعل ناقص ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے تین اجزاء ہوتے ہیں، پہلے کو کہتے ہیں مبتدا، پھر کہتے ہیں خبر، اور آخری کو کہتے ہیں فعل ناقص۔ اور ان مثالوں میں آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اجمل کیا ہے، یہ مبتدا ہے، محنتی کیا ہے، یہ خبر ہے، اور ہے کیا ہے، فعل ناقص ہے۔ اسی طرح حذیفہ کو بھی اگر آپ دیکھیں، حذیفہ کیا ہے، یہاں پر یہ مبتدا ہے، بیمار کیا ہے، یہ خبر ہے، اور ہے یہ کیا ہے، یہ فعل ناقص ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔